بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں درس ہے اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ مکۃ المکرمہ میں سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا کرنے والا عمرو بن لحی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اگر ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک قیصر اور ایک کسریٰ، یعنی ایک روم اور دوسرا فارس۔ یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں اور ان کا آدھی دنیا پر ایک کی حکومت تھی اور آدھے پر دوسرے کی حکومت تھی، لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ سرزمین مکۃ المکرمہ پر ان دونوں میں سے کسی کا تسلط نہیں تھا، یعنی یہ دونوں طاقتوں کا اثر مکۃ المکرمہ میں نہیں تھا، وہ ان دونوں کے اثر سے آزاد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سرزمین اپنے نبی کے لیے چنی۔ پھر عرب کی تاریخ میں ایک واقعہ پیش آیا جو تاریخ کا حوالہ بن گیا اور لوگ اس سے اپنی تاریخ جوڑنے لگے۔ اس واقعے کو اصحاب فیل، اور جس سال میں یہ واقعہ پیش آیا اس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ مکۃ المکرمہ کے جنوب میں یمن کا ملک ہے، اس میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذونواس۔ اس نے اہل حق کو شرک پر مجبور کیا اور جو نہیں مانتا تھا اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائی اور آگ جلائی اور زندہ لوگوں کو جلا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ اتنا ظلم کیا اس نے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی بچ کر روم کی جانب بھاگ نکلا اور ان کو مدد کے لیے پکارا کہ بھئی ہماری مدد کی جائے۔ روم کی حکومت نے حبشہ کی حکومت کو ان کی مدد کا حکم دیا اور چنانچہ حبشہ کی حکومت نے ابرہہ اور اریات کی قیادت میں ایک لشکر یمن کی طرف بھیجا اور انہوں نے جا کر ذونواس کو قتل کر ڈالا اور اس کی حکومت کو ختم کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ چنانچہ اب یمن پر ابرہہ کی حکومت شروع ہو گئی۔ ابرہہ حکمران بننے کے بعد اب یہ پورے جزیرۃ العرب پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا اور اس نے دیکھا کہ جی مکۃ المکرمہ لوگ جا رہے ہیں، وہاں کعبۃ اللہ کی میں طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس نے کہا یہ میں بنا دیتا ہوں یہاں پر۔ چنانچہ اس نے صنعاء یمن میں ایک عمارت بنائی کہ یہاں لوگ عبادت کریں۔ عرب میں جب پتہ چلا عرب کو تو غصے کی ایک لہر دوڑی۔ ایک شخص نے وہاں جا کر اس کی عمارت کے پاس گندگی کر دی، جبکہ قافلہ اس کے قریب سے گزر رہا تھا، آگ جلائی تو اس کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ ابرہہ عرب پر قبضے کے لیے ویسے ہی بہانے تلاش کر رہا تھا، چنانچہ اس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور چونکہ عرب جو تھے وہ ہاتھیوں کے جنگ سے واقف نہیں تھے، تو جب عرب میں یہ بات پہنچی کہ وہ ہاتھیوں کے لشکر کو لا رہا ہے تو خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ ابرہہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے طائف پہنچا اور مکۃ المکرمہ کے قریب جب پہنچا تو وہاں پر کچھ اونٹ اس کے ہاتھ میں آئے اور ان اونٹوں میں سے عبد المطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بھی آپ کے دادا کے عبد المطلب کے چند اونٹ اس کے ہاتھ آئے۔ عبد المطلب کو جب پتہ چلا وہ چند افراد کے ساتھ آیا اور ابرہہ سے ملاقات کی اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے کہا آپ اپنی اونٹ کی بات کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی آپ کو کوئی فکر نہیں؟ تو اس پر عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا، لہذا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اونٹ حوالے کیے اور عبد المطلب چلے گئے۔ عبد المطلب نے وہ سارے اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کیے اور ابرہہ یہاں سے نکلا اور مینا مزدلفہ کے درمیان وادی محصر میں پہنچا۔ وہاں پر جب پہنچا اللہ تعالیٰ نے اس پر ابابیل بھیجے اور وہ چند کنکر لا کر ابابیل نے اس پر پتھر برسائے اور اس کا جو اتنا بڑا لشکر تھا وہ چند لمحوں کے اندر ابرہہ کا لشکر ختم ہو گیا۔ صرف ایک شخص بچا، اس نے جا کر یمن میں اس واقعے کی اطلاع دی، ابرہہ بھی بچا۔ اس پر اللہ نے جسم میں ایسی بیماری لگائی کہ اس کا جسم سڑ گیا اور بعد میں یہ بھی جا کر مر گیا۔ تو آج کی سیرت کے سبق سے، اس واقعے سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے ایسی سرزمین کا انتخاب کیا
جہاں پر اس وقت کی بڑی طاقتوں فارس اور روم کا کوئی اثر نہیں تھا. اور پھر اگر ہم جغرافی طور پر دیکھتے ہیں تو اس سرزمین کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے 3 اطراف میں پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے. یہ بالکل انسان کی دل کی طرح ہے، جیسے ہمارا دل ہے، اوپر سے جسم سے ملا ہوا ہے اور باقی 3 حصوں سے جدا ہے، کیونکہ دل دھڑک رہا ہے. جب تک انسان کا دل دھڑکتا رہے گا انسان زندہ ہے. اسی طرح یہ مکۃ المکرمہ بیت اللہ گویا کہ پوری دنیا کا جغرافی دل ہے، اور جب تک یہ دھڑکتا رہے گا، جب تک اس میں عبادت ہوتی رہے گی، نبی کی تعلیمات محمد شریعت محمدی کے مطابق لوگ زندگی گزارتے رہیں گے، اللہ اللہ کرنے والا کوئی ہوگا تو یہ آباد رہے گا. اسی اللہ نے قرآن میں فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما، اللہ نے اس کو قیام کا سبق بنایا ہے کعبۃ اللہ کو. دوسرا سبق اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے دعا کا. دیکھیں جب ابرہہ نے لشکر روانہ کیا تو عبد المطلب نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کی. اور قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے گا جب تم دعا کرو گے اللہ کی ذات کے علاوہ؟ اللہ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے قریب ہوں. قال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ولم اکم بدعائک ربی شقیا، یا اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی الدعاء صلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء مخ العبادت، دعا تو تمام عبادتوں کا مغز ہے. لہٰذا ہم جب کسی تکلیف میں ہو تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت ہمیشہ سے اسلام دشمنی پر ان کی دنیا میں تاریخ چلی آ رہی. اگر دیکھا جائے ابرہہ نے بیت اللہ کے مجاوروں کو برانگیختہ کی. اس کے ابتدا کرنے والا کون تھا؟ ابرہہ تھا یا بیت اللہ کے مجاور تھے؟ انہوں نے ہی بیت اللہ کے مقابلے میں ابرہہ نے تعمیر کی. اور پھر یہ مذہبی شدت پسندی کا عنصر انہی یہود اور عیسائیوں کی طرف سے ہوتا ہے. اگر کوئی ان کے خلاف اقدام کرتا ہے تو الٹا الزام دہشت گردی کا انہی لوگوں پر لگایا جاتا ہے. حالانکہ اگر اصل حقائق کو دیکھا جائے تو اس پر برانگیختہ کرنے کا سبب کیا چیز بنی؟ وہ لوگ بنے یا بیت اللہ کے پاسبان بنے؟ اس کے بعد یہود کی تاریخ ملتی ہے، یہود کی سازشیں مدینے میں. آج کی دنیا میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنی اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب پر لوگ ہیں، الکفر ملۃ واحدہ، اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ساری کفریہ طاقتیں ایک ہے. لہٰذا یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے اس سے. چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اس سال میں اللہ نے کفریہ طاقتوں کو پاش کر دیا اور ان کی حقیقت کو واضح کیا کہ یہ مادی طاقت اللہ کے قدرت کے مقابلے میں ہیچ ہے. ابرہہ کو ابابیل کے ذریعے سے تباہ کیا. چونکہ آج مادی ترقی ٹیکنالوجی جس کا موجودہ دور میں بہت چرچا ہے، اگر ہم جائزہ لیں تو یہ ہوائی جنگی جہازوں کا جو تصور ہے یہ تو ابابیل ہمیں پہلے دے چکے ہیں. یہ جو اسکٹ میزائل ہے یہ تو ابابیل جہاں پتھر مارتے تھے وہیں. یہ جو کیمیائی ہتھیار ہے ابابیل جیسے پتھر کہتے تھے وہ تو سارا جسم ختم ہو جاتا تھا. تو یہ تو ہمیں ابابیل پہلے سے دے چکا ہے. قوم عاد نے کیا کہا تھا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہیں اپنے طاقت پر بڑا فخر تھا. اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم اشد منهم قوہ، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ نے ابرہہ کو ابابیل کے ذریعے، نمرود کو ایک پتھر ایک مچھر کے ذریعے، اور قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، قوم سمود کو ہوا کے ذریعے، قوم سمود کو ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا. فمنهم من اخذنا بذنبه ومنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللہ نے یہ ہلاکتوں کی وجہ قرآن میں ذکر کی. اور آج موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے آپ حضرات کے سامنے، کتنی ترقیات ممالک جو ہے وہ جدید آلات والے، وہ جدید ٹیکنالوجی والے، وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے، آج نام نہاد وائرس کے سامنے سب بے بس ہیں. جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت اور قوت اللہ کی ہے. جب بھی تکلیف آئے
اللہ ہی دور کرے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تکلیف دور کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ ہمیں سیرت اپنانے کی، پہلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.